سر مجھے یہ بتائیے کہ جو یہ دہشت گردی کی لہر، نئی لہر جو اس وقت شروع ہوئی ہے، اس میں ہماری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بارڈر کے اس پار وہ عناصر موجود ہیں، ان کے سیف ہیونز موجود ہیں، لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ان کو ان کو سسٹننس ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ کیا وہ را دے رہا ہے، کیا این ڈی ایس دے رہا ہے، کیا سی آئی اے دے رہا ہے، یا تینوں مل کر دے رہے ہیں؟ یور کامنٹس آن دس. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم خود ذمہ دار ہیں اس کے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے جب سے امریکہ کو اپنا آقا بنایا ہے تو ہر وہ کام جو کرتا ہے غلط یا صحیح سازش کے تحت ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں. مثلا آپ یہ دیکھیے کہ جب سوویت یونین پسپا ہو گیا تو امریکنوں نے انہی مجاہدین کو کہ جنہیں وہ بلا کر کے امریکہ میں پریزیڈنٹ ریگن ان کو گلے لگاتے تھے، کہتے تھے کہ تمہارا تو بڑا احسان ہے کہ تم نے ہماری قومی غیرت کو رکھ لیا. پھر جیسے ہی سوویت یونین پسپا ہوا تو امریکہ نے ان کو دہشت گرد انتہا پسند کر کے ڈسکارڈ کر دیا، اور ہم اپنے آقا کے فرما برداری میں ہم نے بھی ان کو خیر بات کہہ دیا. صحیح. یہ پہلا دھوکہ تھا جو ہم نے دیا اس وقت کے مجاہدین کو، اور پھر اس کے بعد سازشیں شروع ہوئی، ان کو آپس میں لڑایا گیا، خانہ جنگی ہوئی، اور جب خانہ جنگی کے نتیجے میں طالبان ابھرے ہیں اور انہوں نے اقتدار سنبھالا تو امریکہ پھر حرکت میں آ گیا. جی. اور امریکہ نے اس وقت 9/11 کا بہانہ کر کے وہی کچھ کیا یا ویسے ہی منظر پیش کیا جیسا کہ دوسری جنگ کے ختم ہونے کے بعد امریکہ نے ایٹم بم گرائے تھے جاپان پہ. جی. شوق اینڈ آ کا جو مظاہرہ کیا، دنیا دیکھتی رہی کہ ماشاءاللہ کیا طاقت ہے امریکہ کی. جی. جی. ہزاروں لاکھوں لوگ مارے گئے. دراصل یہ تھا وہ کرسیڈ جو جارج بش نے شروع کیا تھا دنیا اسلام کے خلاف. جب روس کا خطرہ ٹل گیا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان ہی ہے جن سے ان کو خطرہ ہے. جی. اور پھر سلسلہ شروع ہوا، افغانستان کو تباہ کیا، عراق کو تباہ کیا، صومالیہ کو، لیبیا کو، سیریا کو، یمن کو، لاکھوں لوگ مارے گئے ہیں. مسلمان ملک تباہ سے تباہ ہوتے چلے گئے. اور ہماری غیرت کو ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ جب 9/11 کا بہانہ کر کے افغانستان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تو ہمارے حکمرانوں نے سر تسلیم خم کر لیا، امریکہ کا ساتھ دیا، اپنے ایک برادر پڑوسی ملک کے خلاف غیروں کی جنگ میں شامل ہو گئے. اس سے بڑھ کے کوئی بے غیرتی کا مظاہرہ نہیں ہو سکتا تھا. قطع کلامی کی معافی. اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ جی قطع کلامی کی معافی چاہوں گی. اس وقت نہیں دیکھیں نا، بات سنیں آپ. دیکھیے میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں اسی سوال کی. اس وقت جو ہے وہ انہی غلط فیصلوں کے نتیجے میں ہے یہ آج. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ جب ہم نے انہی افغان طالبان کو امریکہ کی زبان بولنا اختیار کیا، ان کو ہم نے دہشت گرد کہا جبکہ وہ اپنے ملک کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور پھر امریکہ کے سازش کے تحت آپ نے دیکھا کہ جب مشرف پہ یہاں حملہ ہوا پنڈی میں، امریکہ نے کہا کہ تمہارا دشمن جو ہے ماسٹر مائنڈ وزیرستان میں بیٹھا ہے. اس کے اوپر لشکر کشی شروع ہوئی، اور وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ ہم نے اپنے ہی لوگوں پر حملے کیے، ان کو اکسایا، انہوں نے ہم پہ حملے کیے اور ہم نے ان پہ حملے کیے. وہ سلسلہ جاری ہے. 2004 میں، 2005 میں، اس کے بعد 2009 میں ہمارا سوات دیر باجور پہ ہوا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اب جو 2 سال پہلے شروع ہوا ہے ضرب عضب کے حوالے سے، ہم نے اپنے لوگوں کو ان پہ فوج سے لشکر کشی کی. وہ بھاگے ہیں. کسی نہیں معلوم تھا کہ ہمارے لوگ بھاگیں گے. آج جب وہ بھاگے ہیں تو افغانستان میں تقریباً 3.5 لاکھ ہمارے قبائلی ہیں. 3 گروپ بنے ہیں. ایک فضل اللہ کا گروپ ہے، دوسرا جو ہے خالد خراسانی کا گروپ ہے، تیسرا جو ہے یہ تحریک طالبان کا گروپ ہے، جن کو کہ را، موساد،
افغانستان کی انٹیلیجنس سب مل کر کے ان کو ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں. پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم نے اپنے لوگوں پر کیوں اس طرح کا ہمارے لوگوں پر ہم نے برتاؤ کیا کہ ملک سے بھاگے ہیں. وہ صرف یہ نہیں کہ افغانستان گئے ہیں بلکہ لاکھوں پورے ملک میں پھیل گئے. جی بالکل ٹھیک ہے. کل جو واقعہ ہوا ہے لاہور میں سیون میں ہوا ہے، ان کے سہولت کار یہاں موجود ہیں، ہمارے لوگ ہیں. وہاں سے جو آئے وہ بھی ہمارے لوگ. اچھا سر اگر مجھے الاؤ کریں، اتنی معمولی سی بات نہیں سمجھ سکتے. جی بالکل. اگر ہم یہ ہوگا، جی بالکل ہم ذمہ دار ہیں. جی اچھا سر اگر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ اتنی دیکھیں بڑی تعداد میں جب ہمارے لوگ ناراض لوگ وہاں موجود ہیں جن کو ہمارا دشمن ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ یہ آج ٹھیک ہے. اچھا سر بالکل. اچھا سر مجھے یہ بتائیے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خالد خورسانی گروپ میں جماعت الاحرار جو بن گئی ہے اور ملا فضل اللہ گروپ آپس میں دے ہیڈ فالنگ آؤٹ، سپلنٹرنگ ہوئی. لیکن جو ویڈیو جاری کی گئی حیات آباد والے اٹیک کے بعد جو کی گئی رات، اس میں انہوں نے باقاعدہ جو ہے ملا فضل اللہ اس سوسائڈ بامبر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت الاحرار جو ویڈیو جاری کرتی ہے اس میں بھی ری الائنمنٹ کی جو ہے وہ باتیں کرتی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ دہشت گردی کی لہر ہے اس میں مزید جو ہے شدت آئے گی آنے والے دنوں میں؟ میں کہہ رہا ہوں آ چکی ہے شدت. ٹھیک ہے. اور یہ جس کا آپ نے تذکرہ کیا، ہماری اپنے جو یہاں کے کلعدم تنظیمیں ہیں، کوئی 12-13 کلعدم تنظیمیں ہیں. ایک بڑا فیشن ہے یہاں پہ کہ دراصل کسی سے شکایت ہوئی تو اس کو پوری جماعت کو کلعدم قرار دے دیتے ہیں. بجائے 10 بندوں کے ہم 100 بندوں کا پیچھا کر رہے ہیں. وہاں پہ جیسے میں نے بتایا کہ ہماری دشمن ایجنسیوں نے ان کو ملایا ہے آپس میں ایک منصوبے کے تحت، ایک پلان کے تحت، ایک سازش کے تحت. ہم کیا کر سکیں گے؟ کیا اختیار ہے افغان حکومت کا کہ ان کو روک دے؟ نہ کل ان کو روکا گیا نہ آج وہ روک سکتے ہیں. آپ خود غور کریں کہ جب امریکہ موجود تھا افغانستان میں تو بھارت نے کتنا بڑا جاسوسی کا نیٹ ورک بنایا تھا. اس کو امریکہ کی CIA سب ان کے اتحادی ان کو مدد کرتے تھے. کسی نے روکا ان کو؟ کبھی ہم نے احتجاج کیا کہ یہ فتنہ بھارت جو ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کر رہا ہے اس کو روکو؟ ایک زبان بھی نہیں اٹھی. میں واحد شخص تھا کہ جس نے 2007-2008 میں ایک نہیں کئی مضامین لکھے، پوری تفصیل بتائی کہ کیا کیا ان کا نیٹ ورک ہے. کسی نے ایک آواز نہیں اٹھائی. کون مجرم ہے؟ ہم خود ذمہ دار ہیں اس کے کہ وقت آنے پہ ہم صحیح فیصلے نہیں کرتے، صحیح اقدامات نہیں کرتے. اچھا سر مجھے یہ بتائیے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ بڑا اس کا جو ہے وہ چرچا ہو رہا ہے آج کل کہ ایک لسٹ دی گئی ہے 76 افراد کی افغانستان کو، اور ان کے جو ڈیپٹی ہائی کمشنر ان کو باقاعدہ GHQ میں بلایا گیا ہے، اور لگ رہا ہے بہت امید کی جا رہی ہے کہ اس دفعہ وہ اس پہ عمل درآمد کریں گے. سوال یہاں پہ یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ہم نے اس طرح کی کوئی لسٹ دی ہے. APS آنے کے بعد راحیل شریف صاحب خود کابل گئے تھے، نہ صرف غنی صاحب سے ملے تھے بلکہ جوزف ڈنفورڈ سے بھی، جنرل جوزف ڈنفورڈ سے بھی مل کر آئے تھے، اور اسی قسم کی وہ بھی جو ہیں وہ یقین دہانی ان کو بھی ملی تھی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ تعاون آپ کے ساتھ کرے گا؟ جس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں امریکی وہاں سے جان نکلسن کی جانب سے، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، اس طرح کی سٹیٹمنٹس آتی رہی ہیں. آر یو ہوپفل کہ کچھ ہونے جا رہا ہے؟ یہ دیکھیے اس وقت افغانستان میں صرف ایک قوت ہے اور وہ ہے افغان طالبان کی کہ جو کچھ کر سکتے ہیں. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے ان کو بھی، ہمارے بڑے گہرے دوست تھے، اب وہ ہمارے دوست نہیں ہیں. یہ علاقے کے یہاں پہ فضل اللہ اور خالد خوراسانی اور یہ اپنے اڈے بنائے ہوئے ہیں، وہ علاقے ہیں جہاں طالبان کا بڑا قبضہ ہے، کنٹرول ہے. وہ کیوں روکیں گے؟ اس لیے کہ جو برتاؤ ہم نے طالبان کے ساتھ کیا، افغان طالبان کے ساتھ، کہ جنہوں نے آج تک ہمارے خلاف ایک گولی بھی نہیں چلائی، صرف اس لیے کہ امریکہ کی خوشنودی میں ہم نے ان کو بھی اپنا دشمن بنا لیا. وہ لوگ جو یہاں پہ ان کے بیوی بچے ہمارے سرزمین پہ پناہ لیے ہوئے تھے، ان کو نکال باہر کیا. یعنی خود سوچنا چاہیے کہ آنے والے وقتوں میں یہی لوگ کہ جن سے جو ہماری مدد کر سکتے تھے، آج بھی صرف طالبان وہ طاقت ہیں کہ جو ہماری مدد کر سکتے ہیں، اس فتنے کو روک سکتے ہیں. لیکن اس میں جو
فتنہ ہے سب سے بڑا، سازش ہے امریکہ کی کہ وہ نہیں چاہتا کہ طالبان کو آزاد چھوڑا جائے، وہ نہیں چاہتا کہ جیسے 1990 میں ان کو حکومت بنانے سے روکا گیا آج ان کو روکا جائے۔ خود ہمارے یہاں ایک بہت بڑی لابی ہے جو ان کو اپنا دشمن سمجھتی ہے، جبکہ وہ ہمارے بہترین دوست تھے۔ ہم نے ان کے ساتھ رہ کے ہم نے بہت کچھ کیا ہے۔ یہ آج ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم ان سے بھی آج بات نہیں کر سکتے، ورنہ آج کابل کی حکومت تو بے بس ہے، وہ کیا کر لے گی؟ نہ وہ فضل الرحمان فضل اللہ کو روک سکتی ہے، نہ دوسروں کو روک سکتی ہے۔ جی اچھا، تو جنرل صاحب میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ جو لسٹ پہ جس پہ اتنا زیادہ جس کا چرچا کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے یقین دہانی ہوئی ہے، تو بیسکلی آپ کا یہ ماننا ہے کہ حکومت کابل کی رٹ جو ہے وہ پریزیڈینشل پیلس سے آگے نہیں جاتی، امریکیوں سے ہمیں پہلے کچھ ایکسپیکٹ ہم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کا ماضی میں جس طرح کا رول رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، تو بیسکلی ہم کچھ زیادہ ایکسپیکٹ نہ کریں، خاص ایکسپیکٹ نہ کریں جو ہمیں ایشورنسز دی گئی ہیں اس سائڈ سے۔ ہمارے بہترین دوست تھے افغان طالبان کہ جنہوں نے آج تک اس کے باوجود کہ ہم نے غیروں کے ساتھ مل کر ان پہ حملہ کیا، انہوں نے آج تک ہم کو دشمن نہیں کہا ہے، ہمارے خلاف ایک گولی بھی نہیں چلائی۔ لیکن جو سلوک ہم نے ان کے خاندان والوں سے کیا، یہاں پہ وہ جنگ میں پچھلے 35 سال سے دشمنوں کے ساتھ لگے ہیں، ان کے بیوی بچے یہاں رہتے تھے اکثر کے، ہم نے ان کو بھی باہر کیا، سب کو نکال کے باہر کر دیا، تو ہم سے ناراض ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب تم ان سے نپٹو، ورنہ اگر طالبان چاہیں تو یہ ہفتوں کے اندر یہ سارے جو ہیں ہمارے گروپ جو وہاں آپریٹ کر رہے ہیں ان کو پناہ نہیں ملے گی اگر ہم افغانستان کے طالبان کے ساتھ اپنے معاملات طے کر لیں۔ لیکن جیسے آپ کا سوال تھا کہ آخر امریکہ ہمارا اتحادی بھی ہے لیکن ہمارے خلاف یہ سازشیں کیوں کرتا ہے؟ میں نے ابھی اپنے پچھلے سوال میں کہا تھا کہ کرسیڈ 1 جارج بش نے اعلان کیا تھا 9/11 کے بہانے، اب یہ کرسیڈ 2 شروع ہو گیا ہے جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وہ یہ خطرہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے ناراض قبائلی ہیں افغانستان میں 3-3.5 لاکھ کے قریب، دشمن کی ایجنسی ہیں ان کو اکٹھا کر کے اور ان کو داعش کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ آج سے 2 سال پہلے وہاں پہ یکا دکا داعش نظر آتا تھا، آج 15,000 ان کی آبادی، اور کون شامل ہو رہا ہے؟ ابھی کل ہمارے اخبار کی رپورٹ ہے کہ ان 15,000 میں سے 70% ہمارے یہی قبائلی ہیں کہ جن کو جاب ملتا ہے، تنخواہ ملتی ہے، ایک مقصد ملتا ہے، وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ بالکل، اگر یہ سلسلہ روکا نہ گیا تو داعش ایک اتنی بڑی قوت بن جائے گی کہ اس کو کوئی سنبھال نہیں پائے گا۔ نہ صرف افغانستان بلکہ پورا علاقہ جو ہے وہ اس خطرے سے جو ہے دوچار ہو جائے گا، خصوصاً پاکستان۔ اس لیے کہ ان لوگوں نے آنا ہے واپس، یہی جو آج داعش کا حصہ بنے ہیں، آج 15,000 ہیں، کل 25,000 ہوں گے، 50,000 ہو جائیں گے۔ یہ ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے ہمارے خلاف۔ وہ لوگ جو عراق اور سیریا سے آج آرمی ایکشن کے سبب بھاگ کے آ رہے ہیں وہ بھی شامل ہو رہے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ کرسیڈ 2 ہے جو ہمارے خلاف ہے، پورے علاقے کے خلاف ہے، ہمارے خلاف، ایران کے خلاف، سینٹرل ایشین ممالک کے خلاف۔ یہ ملک تباہ ہو کے